کھانا تبھی ملے گا جب لقمے حلال کے ہوں گے. تو کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کوئی حرام کا روپیہ لے کے آ جائے. یہ کب لاتے؟ جب آدمی کی تنخواہ ہو کتنی؟ 15,000 روپے یا 500 روپے روز کی. آج 500 ملنے تھے اور 5,000 لا کے گڈی دے رہا. پوچھا ہی نہیں کل کو سوٹ لاؤں گی. آج 5 لائے 10 لائے. سچائی ہے. میں تجھے بتاؤں ولیوں کا تاجدار دنیا حیدر کرار کہتی ہے. سبحان اللہ. چھوٹا نام نہیں ہے, اتنا بڑا نام ہے جس کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی. ہوائیں کہتی تھی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیفہ الا ذوالفقار. سبحان اللہ. اتنا بڑا نام ہے, سبحان اللہ. اتنا بڑا نام. ایک دن گئے نا, بھوک تھی گھر میں بچوں کی. خاتون جنت نے کہا لو علی یہ چادر لے جاؤ, اسے بیچ دو, بچوں کے لیے آٹا لے آنا. ہے توجہ, تھکے تو نہیں ہے نا ابھی آپ؟ میں آخر میں حضور کا شجرہ سنا دوں گا, پہنچنے سے پہلے یہ فرمائشیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں مگر میں آپ کی محبت میں اتنا بول رہا ہوں کہ جیسے تھکا ہی نہیں ہے. ہاں جی, میں نے پہلے ہی اتنے چہرے اچھے بیٹھا لیے تھے آگے جو قسم سے اینٹی بائیوٹک کا کام کر رہے ہیں. ہاں, اور یہ چچا لوگ مسکرا دیتے تو ایسا لگتا گلوکوز چڑھ گئی پوری. کیا بات ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو لمبی عمر دے حضور کے صدقے میں. میں کیا کہہ رہا تھا بھی آپ سے؟ خاتون نے جب میں کالی یہ چادر لے جاؤ, اسے بیچ کے نا تھوڑا آٹا لے آؤ. حضرت علی چادر لے کے گئے نا تو وہ بیچی آپ نے. جب بیچی چادر تو واپس آ رہے تھے, بکی 4 یا 6 درہم کی چادر. جب بکی تو راستے میں نا فرشتہ مل گیا. اس نے کہا علی کدھر جا رہا ہوں؟ کہا تجارت کرو گے؟ کہا کیسے؟ ہاں, تو بھائی اس سے پہلے جب آپ بیچ کے آ رہے تھے نا تو ساحل ملا تھا راستے میں, ساحل ملا تھا راستے میں. اس نے کہا بھوکا ہوں کچھ دے دو. تو جو چادر بیچ کے اپنے بچوں کے لیے لا رہے تھے نا وہ سارا اس کو دے دیا. لے سبحان اللہ. سارا ہی دے دیا. خالی ہاتھ ہو گئے. کیا ہوا؟ خالی ہاتھ. آگے بڑھے نا تو ایک بندہ اونٹ کی رسی پکڑے ہوئے, علی خریدو گے؟ کہنے لگے پیسے ہی نہیں ہے. کہا ادھار لے لو, بیچ کے دے دیو. کہا ٹھیک ہے پھر. آگے گئے تو خریدار مل گیا. کہا کتنے کی؟ کہا 110 کی ہے. تو کہا کہ یہ لو 110 اور یہ اونٹ میرا ہے. حضرت علی نے نا اس میں سے 10 اپنے نکالے اور 100 دیے اپنے خادم کو. فرمایا جو اونٹ والا تھا اسے ڈھونڈ کے دے کے آ. ڈھونڈ کے دے کے آ. پوری گلی گلی چھان لی, کہیں اونٹ والا ہی نہیں ملا. ہے گھر آ گئے, جا کے خاتون جنت کی گود میں جو پیسے ڈالے نا, حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں علی میری چادر تو اتنے کی نہیں تھی. اللہ اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں طہارت, جبکہ شوہر ولیوں کا امام ہے اور پرورش نبی نے کی ہے. علی وہ ہے جس نے پہلی نظر ڈالی آقا پہ. علی وہ ہے جو نبی کی انگلی پکڑ کے چلا ہے. اس سے فاطمہ پوچھ رہی ہے, اس سے جنتی عورتوں کی سردار کہتی ہے علی چادر اتنے کی نہیں تھی, یہ پیسے اتنے کیسے ہو؟ کیا بات ہے حضرت. علی چوری کر سکتے تھے؟ بولو. حضرت خاتون جنت کا یہ تصور ہوگا؟ نہیں ہو سکتا نا, نہیں ہو سکتا نا, ہو بھی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی تقویٰ دیکھیں لائے کہاں سے ہو. تو کہتے ہیں فاطمہ میں نے رب سے تجارت کی ہے. کیا انداز ہے. سبحان اللہ. کیا انداز ہے. میں نے رب سے تجارت کی ہے. اس کی راہ میں 1 2 تو 10 دے دیتا ہے. یہ جتنے سکے ہیں سارے یہ اسی تجارت کے سلے میں ملے ہیں. اللہ اکبر کہتے ہیں. لیکن پریشان ہوں, نہ بیچنے والے کا پتہ ہے نہ خریدنے والے کا. کہا چل کے نبی کو بتاتے ہیں. دونوں اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے, آکے آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچے. نبی نے دیکھا, پہلے مسکرانا شروع کر دیا. آقا کی مسکراہٹ دیکھی. سرکار مسکرا کیوں رکھے گئے؟ آقا کہتے ہیں علی جو بازار میں تمہارے ساتھ ہوا ہے تم بتاتے ہو یا میں تمہیں بتا دوں؟ ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ
سبحان اللہ حضرت فرماتے اور کوئی غیب کیا ہاں 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 تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود کروڑوں درود تو بیوی اگر ایسی ہو نا تو پھر شوہر کبھی حرام نہیں لائے گا اور جب وہ خود ہی کہے گی میں کچھ نہیں جانتی کہیں سے بھی لاؤں سوٹ وہی چاہیے جو پھندن کی بہو نے پہنا ہے وہ بنائی پھندن اس بہو کی وجہ سے ہے اگر اچھی ہوتی تو پھندن ہی کیوں بنتا بیچ کے کھا گئی آدمیوں کو مولانا ہوشیار رہی ہے کیا بات ہے خالی ہنسنے سے کام نہیں چلے کیا بات ہے توجہ ہے نا یہ مسئلہ ہے ورنہ اگر عورت نیک ہوتی ہے نا تو خدا کی قسم شوہر کو ولی بنا دیتی ہے ولی بنا دیتی ہے اپنی بہن بیٹیوں کو جا کے تعلیم دو یہاں سے سن کے جا کے بیوی سمجھ کے نا سن حماد آیا تھا اور ایسے کہہ کے فرما برداری کر اسی وجہ سے عورتیں نہیں سدھر رہی ہیں اپنی بیٹی کو فل چھوٹ اور ساری شریعت بہو کے اوپر میں کہتا ہوں ہر شخص بیٹیوں کو سنوارنا شروع کر دے کسی کے گھر کی بہو خراب نہیں ہوگی کیا بات ہے حضرت کیا بات ہے سبحان اللہ صرف بیٹیاں سنوارنی شروع کر دو بہو کسی گھر کی خراب نہیں ہوگی اس لیے کہ بہو بعد میں بنتی ہے بیٹی پہلے بنتی ہے بیٹی بہو بعد میں بنتی ہے بیٹیوں کو سمجھاؤ انہیں یہ دین بتاؤ کہ لقمے حرام کے نہیں کھانے میں آپ کو بتاؤں بات یاد آ گئی ہے جب مشکل میں آ جائے نا مشکل میں اور ایک بات یاد رکھو جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو پھر آزمائشیں سخت ہوتی ہیں جب بندہ گناہ کا راستہ چھوڑ کے نیکی کی راستے پہ چلتا ہے نا تو پھر مشکلیں بڑھ جایا کرتی ہیں پھر اس کو آزمایا جاتا بجا کے کچا ہے ہنڈیاں خریدی ہیں ہنڈیاں دیکھی بھی نہ ہوں گی تم تو کوکر کے دور میں پیدا ہوئے ہو چچا ہنڈیاں دیکھی ہے خریدی بھی ہوں گی ایسے بجاتے تھے نا پھر ریٹ بتاتے تھے نام نہ لو بہرنپور میں ہماری رشتہ داری بھی ہے کیا بات ہے نا ایسے ایسے کیوں مارتے تھے ہاں بڑا بوڑھا اس لیے اچھا ہوتا ہے محفل میں ہائے 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 ہاں اس سے پتہ چل جاتا ہے کچا ہے سوراخ تو نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سمجھ گئے نا بس بات ختم کر لو اب کیڑے کہہ رہے ہیں ختم کر ورنہ ہم منہ میں آئیں گے کیونکہ ایک گھنٹہ اوپر سوئی چلی گئی ہے ٹھیک ہے نا چلو تھوڑا سا آگے ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ پیچھے والے تھکے تو نہیں ہیں نہیں تھکے نا تھک بھی نہیں سکتے سب عزت والی ماؤں کے لال بیٹھے ہوئے ہیں عظمت والی ماؤں کے لال بیٹھے یقیناً ایسے لال بیٹھے جنہیں ماں نے گھٹی پلائی یہ کہہ گئے بیٹے تجھے جینا بھی حضور کے لیے ہے تجھے مرنا بھی حضور کے لیے ہے واہ 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 ہے نا میں بات کروں اگلی کیا کہہ رہا تھا میں مشکلیں آتی ہیں نہیں تھوک بجا کے دیکھا جاتا حضرت بلال کو بازار میں مارا جا رہا ہے کسی نے کہا بلال اتنی مارے کھا رہے ہو اور تمہارا محبوب تمہیں بچانے نہیں آتا اس نے کہا منہ بند کر یہ میرا اور میرے یار کا معاملہ ہے ہائے 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 تو کون ہوتا بولنے والا کہا تمہیں اتنا پٹوا رہا ہے وہ اور ایک بار حال بھی پوچھنے نہیں آتا حضرت بلال نے کہا تھا سن لوگ بازار جا کے برتن بجا کے دیکھتے ہیں کچا ہے کہ پکا ہے کہا تو ہانڈی خریدے تو کچا پکا دیکھ کے خریدتا ہے اور پھر مجھے میرا یار خرید رہا ہے تو دیکھے گا نہیں بجا کے میرا بلال کچا ہے کہ پکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو مشکلیں آتی ہیں اور اکثر جو نیک اور حلال کھانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے رزق میں تنگی دکھائی دیتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار ہم سے اچھا تو وہ ہے 3 منزل مکان یہاں بنا لیا اور 2 وہاں پلاٹ خرید دیے اور ہے دیکھو کسی کا 1 روپیہ حرام کا نہیں کھاتے اور پھر بھی اتنی مشکلوں میں او بھائی جب تجھے یہ خیال آئے نا تو پھر سجدہ شکر ادا کرنا کہنا مالک تو نے غریب رکھا ہے لیکن گندہ نہیں بنایا ہے اس لیے کہ اگر آپ پہ یہ ستم ہے نا آپ اس مشکل میں ہیں آپ اس الجھن میں ہیں کہ آپ تنگ دستی میں تو سمجھ لینا آپ کا رب آپ کو قریب بلا رہا ہے اس لیے کبھی نوجوان دل تھوڑا نہ کرنا ہوتا کیا ہے جیسی مشکلیں آئیں تو عورت کہتی ہے جی لو یہ بندے رکھیے بنیے کیا اور اس سے پیسے لیو
تو بیاز پہ بندے رکھے نہیں اور بندے بولو چینیں رکھی انگوٹھی ساری ختم، کیونکہ حرام لین دین میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، بے شک برکت نہیں رکھی۔ آپ کو حرام کمائی کی بلڈنگ تو دکھائی دے گی اونچی، لیکن وہ زیادہ دن تک نہیں رہنے والی۔ ہاں غریب کا چھپر نہ 100 سال تک ٹکا رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس میں برکت دی ہے، برکت رکھی ہے، اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو مشکل اگر آ جائے نا تو ہمت نہیں آ رہی، کدھر جانا ہے؟ فرمایا گیا مشکل اگر آ جائے نا ادھر نہ دیکھو، دیوار پہ چڑھنے والے لوگ اچھے نہیں ہوتے، تو مجھے دیکھو، کیا بات ہے، کیا توجہ بات کرو میری طرف دیکھو، ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہاں جی، میں آپ کو بس آخری بات بتا رہا ہوں فیضان بھائی، خدا سلامت رکھے، میں بہت کوشش کر رہا ہوں اللہ کرے یہ بات ذہن میں اتر جائے۔ جب مشکل آئے نا تو حرام کی طرف نہیں، مسجد کی طرف جانا ہے۔ سبحان اللہ، کدھر جائیں گے؟ مسجد کی طرف۔ کیوں؟ رزاق کون؟ اللہ، رب کون ہے؟ اتنا تو پتہ ہی ہوگا یار، رب کون ہے؟ خالق کون؟ مالک کون؟ رزاق کون؟ رزاق کون؟ رزاق کون؟ روزی اللہ دیتا ہے نا، تو خیال رکھیے گا مشکل آئے تو پھر رب کی چوکھٹ پہ آنا ہے، بے شک ہے نا۔ اور دنیا والے آپ ان سے جا کے بھیک مانگو، ایک بار دے دیں گے، لے بھائی ہاں تم آگے، اچھا لو 100 روپے لے جاؤ، اگلے بازار پھر پہنچ جاؤ، اچھا پھر آگے لو، تیسرے بازار آ جاؤ، کیا بات ہے بازار، اچھا لے 3 بار چوتھی بار، بھائی تیرا تو پیشہ ہی ہو گیا، پھر آ گیا تو۔ لیکن خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا راضی ہوتا ہے، ہائے 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 ہائے، جتنا مانگو اتنا ہی راضی ہوتا ہے، لیکن مانگنے والا بھی ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نہیں ہے ہم نہ شکریہ کریں نہ فرمانیہ کریں اور روزی ہمارے دروازے پہ پڑی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ جب رزق کی برکتیں ختم ہونے لگے، جب گھر میں فاقے ہونے لگے، تو اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو بیٹی کی شکل میں آئی ہے، اسے مصلے پہ آگے بچھا اور بٹھا کے اس سے کہے تو بھی جھولی پھیلا، میں بھی ہاتھ پھیلاتا ہوں، اور اللہ